إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ الانفال کی ایک چھوٹی سی آیت عنوان کے طور پر میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی آیت کریمہ کو عنوان بنا کر اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ اور اس کے اثرات اور فوائد اور ثمرات جو میرے اور آپ کی زندگی پر پڑتے ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب فرماتے، خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے۔ حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے بھی ایمان والے ہیں جو آپ کے پیروکار ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی اور نبی کے ماننے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کافی ہے، تب پھر مجھ کو اور آپ کو بھی ویسے ہی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے، اللہ کی ذات کو ہمارے لیے کافی سمجھنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھی ہمارا پہلو کیوں نہ ہو، زندگی کی کوئی بھی الجھنیں کیوں نہ ہو، کوئی بھی پریشانیاں اور مصیبت کیوں نہ ہو، ان تمام مصیبت اور پریشانیوں کے عالم میں مجھ کو اور آپ کو اگر کسی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے میں ان کے لیے کافی ہوں۔ کن کے لیے؟ اپنے ماننے والوں کے لیے، یعنی کہ جو مومنین ہیں۔ انبیاء تو ہے ہی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انبیاء کو بھیجتا ہے اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے۔ ساتھ میں جو نبی کا ساتھ دیتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں نبی کے لیے یا انبیاء کے لیے کافی ہوں، ایسے ہی نبی کے ماننے والوں کے لیے بھی میں کافی ہوں۔ اب مجھ کو اور آپ کو اللہ ہی کو کافی، نگراں، حافظ، محافظ، بچانے والا، ہر حال میں ہماری مدد کرنے والا، ناصر، کس کو جاننا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے کہ مومنین کون ہیں۔ مومنین حقیقت میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں یہ وضاحت کرنے سے پہلے آپ کو سمجھا دوں، اتنی دیر سے میں بھروسہ، توکل اور اعتماد کہہ رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے یہ ذرا جانتے چلیں۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، ایسے توکل بھی عبادت ہے۔ اس کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے۔ مشرک بھی نماز پڑھتا ہے، کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ مشرک بھی روزہ رکھتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، روزے میں اللہ کے ساتھ کسی کو ملاتا نہیں ہے، حج کے اوامر ادا کرنے کے لیے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملاتا نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ ہو، صدقات، خیرات، یہاں ذرا نام و نمود آ جاتا ہے، لیکن جہاں تک اللہ کی الوہیت میں، اللہ کو الہ ماننے میں، حقیقی معبود مسجود جاننے میں اگر انسان اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو یہ توکل والی عبادت کے اندر، کسی کو بھی آپ دیکھ لو، کہتے عبادت میں اللہ ہی کی کرتا ہوں۔ جہاں بھروسے کی بات آتی ہے، پیر و مرشد، جاندار بے جان، مردے سبھی آ جاتے ہیں، کس کے لیے؟ ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اور بھروسہ اللہ سے زیادہ اللہ کے مخلوقات پر ہوتا ہے۔ تو یہ ذرا جانتے چلیں کہ مومنین کی صفات ہے، موحدین کی صفات ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک حقیقت میں نہیں ٹھہراتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ متوکل ہوتے ہیں۔ مشرک کبھی بھی متوکل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو آیتیں میں پڑھوں گا اس کی تشریحات آپ خود جا کر دیکھ لو، مفسرین نے اس کی کیا تشریح کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ، اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کرے، کس کو؟ جو حقیقت میں ایمان والا ہوتا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر ہی تم کیا کرو؟ بھروسہ کرو۔ ان کنتم، سوال ہم سے کر، اگر تم مومن ہو، اگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اس عبادت میں کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر۔ اس عبادت میں کسی کو ملانا نہیں ہے، بھروسہ کس پر؟ اللہ تبارک و فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کیا ہے، انما المؤمنون، کون ہے مومنین؟ اذا ذکر اللہ، الذین اذا ذکر اللہ، وہ ہیں مومنین جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اذا ذکر وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، یہ مجھے اصل بتانا نہیں ہے، یہ تو بارہا بات۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ یا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن ہی جو ہوتا ہے اللہ پر کیا کرتا ہے؟ بھروسہ کرتا ہے۔ مومن ہی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے توکل والی عبادت میں، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ بھروسہ کا جب معاملہ آتا ہے تو صرف اللہ پر ہوتا ہے، ایسوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔ ہاں، آج میرے اور آپ کے ایمان کے اندر کمی ہے، یقین اور توکل کے اندر، اعتماد کے اندر کمی ہے، فوراً شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔
لیکن جس کا حقیقت میں توکل اللہ پر ہو شیطان اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، شیطان کا تسلط اور غلبہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انہو لیس لہ سلطان علی الذین، جو شیطان ہے اس کے لیے بادشاہت نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، آمنو، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ شیطان کا غلبہ متوکل علی اللہ پر نہیں ہو سکتا، اور متوکل علی اللہ شیطان کی پوجا بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے ساتھ کسی کو ملا بھی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جیسے شروع میں اللہ نے کیا کہا، جو آیت میں نے پڑھ کر کہی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ آگے جا کر کیا کہا جا رہا ہے؟ ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فہو حسبہ، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ متوکلین کے لیے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہے پھر ساری دنیا مل کر اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مثالیں چند آپ کو انشاءاللہ، وہی کہتا نا توکل کے اثرات کیسے پڑتے ہیں میرے اور آپ کی زندگی پر، کچھ مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے مصیبت میں توکل ہی اصل میں سہارا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں گھرا ہوا ہوتا ہے، پریشانیوں کا اور الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، حقیقت میں سہارا توکل علی اللہ ہی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے توکل کم اور دیگر اسباب کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپناتے زیادہ ہیں۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ سب سے پہلی بات دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، بڑے اطمینان والی زندگی تھی، بہت سے جتنے بھی مکہ والے تھے آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، اچھے اچھے القاب آپ کو دیے جا رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا تو ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی بلائیں، ایسی ایسی تکلیفیں، شاید کہ میں کہتا ہوں سابقہ جو امتیں ہیں ہزاروں سال جی کر چلی گئیں، وہ 1000 سال کے اندر ان کو وہ تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جتنی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید لے کر کھڑے ہو گئے، 13-14 سالہ کے اندر اتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی ایسی پریشانیاں، ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی تکلیفیں کہ کہیں سے بچاؤ نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں سے بچاؤ نظر نہیں آ رہا ہے، سوائے ہلاکت کے کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایسے عالم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بھروسہ دلاتے ہوئے کہہ رہا ہے فَتَوَكَّلْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی ساری دنیا آپ کے مخالفت کیوں نہ اتر آئے، سارے کے سارے عالم والے آپ کے دشمن کیوں نہ بن جائیں، اگر آپ ایسے پر بھروسہ کرو جس پر کبھی بھی موت نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشانی اور مصیبت کبھی بھی لاحق نہیں ہو سکتی۔ کیا کہا؟ وَتَوَكَّلْ، بھروسہ کرو، عَلَى الْحَيِّ، ایسے زندے پر، الَّذِي لَا يَمُوتُ، جو مرتا نہیں ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پر موت طاری نہیں ہوگی۔ آخر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جو موت لینے والا فرشتہ، اس پر بھی موت آئے گی، وہ بھی مار دیا جائے گا۔ اگر باقی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو بھروسہ اس پر، مرنے والوں پر نہیں، جن کے اوپر موت طاری ہوگی ان پر نہیں، جو مر چکے ہیں ان پر نہیں، پتھر پر، پیڑ پر، پودوں پر، اس طرح نہیں۔ بدعقیدگی، یہ توکل کے معاملے میں انسان کمزور رہنے کی وجہ سے بدعقیدگی کا کیا ہوتا ہے؟ شکار ہوتا ہے۔
اس کا احساس نہیں ہوتا. تو توکل اپنے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے ایسے پر توکل کیجئے جو کیا ہے زندہ ہے, کبھی اس پر موت طاری نہیں ہوگی. اور وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہوگا کیسے مظالم ڈھائے گئے ان کے اوپر. فرائینہ بہت سارے آئے, بہت سارے فرعون آئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون یہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ ظالم کے اعتبار سے مثال ہے. ایسا ایسا ظلم کیا, ایسی ایسی تکلیفیں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی, قوم کو بھی. لیکن قربان جائیں موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم, جب تک موسیٰ علیہ السلام بحیات تھے تب تک. ورنہ اگر دیکھا جائے سب سے اگر گری ہوئی کوئی قوم ہے تو دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہی ماننے والے یہودی ہیں, یاد رکھیے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے, یا قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب ان کے ظلم و ستم بڑھتے گئے, تکالیفیں بڑھتی گئی, تو کیا کہا, یا قوم, اے میری قوم, ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے. دیکھیے یہ باتیں میں نے توکل کے ساتھ جوڑ کر اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ توکل اللہ کی ایک عبادت ہے, اس کو مت بھولیے. مصیبت کے اندر اللہ کے انبیاء ہوں یا ان کے ماننے والے ہوں, توکل کے دامن کو کیسے مضبوطی سے پکڑا یہ ذرا ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے, ان کنتم آمنتم باللہ, اے میری قوم اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے. کیا کہتے ہیں, فعلیہ توکلوا, ایسے عالم کے اندر پریشانی کے اس پر بھروسہ کرو, اللہ پر بھروسہ کرو. فعلیہ توکلوا, اسی پر بھروسہ کرو. اور آگے کیا, پھر دہرا رہے ہیں جملہ, ان کنتم مسلمین, اگر تم مسلمان ہو, اگر تم مومنین ہو, بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کہا, جب نبی کہہ رہے ہیں اللہ پر بھروسہ کرو اور ہم بچائے بھی جا سکتے ہیں تو ان کے ہی توسط سے, ان کے ہی واسطے سے, تو کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں. کیا کہا, فقالو, سبوں نے کہا, اللہ توکلنا, سبوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, لا تجعلنا, ہم کو مت بنانا, فتنة للقوم الظالمین, ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ, یعنی ان کے سامنے ہم کو کھلواڑ بنا کر مت رکھنا, ہم ان کے لیے مذاق بنے ہوئے ہیں, ایسا مت کرنا. اللہ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین, اپنی رحمت سے ان کافر قوم سے ہم کو کیا کر دے, نجات دے دے. اور ہوتا ہے آگے جا کر ایک الگ دوسرا, یہ میں پہلو بتا رہا ہوں, پہلے تو مصیبت میں, لیکن اگر جو متوکل علی اللہ ہوتا ہے, جو حقیقت میں اللہ پر توکل کرتا ہے, جہاں سارے راستے مسدود, بند, اسی بند راستوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کو کیا کرتا ہے, کھول دیتا ہے. ہاں, یہی موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کو دیکھیں, راستے ہر طرف سے بند اور وہاں راستہ اللہ کھولتا ہے. ہوا کیا, جب اللہ کی طرف سے وحی آئی, ان کے مظالم حد سے بڑھتے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے کیا کہا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر چلیے. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر چل دیے. لیکن دیکھیے اللہ کا کرنا ایسا بھی ہے کہ کیسے کیسے آزمائش لیتا ہے, اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس اعتبار کا ان کا توکل ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اب یہ راتوں رات چل دیے, خبر کس کو ملی, وقت کے ظالم فرعون کو, کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر, اپنی برادری کو لے کر جا رہے ہیں. اگر یہ نکل گئے تو پھر معاملہ بگڑ سکتا ہے. فوراً اپنی پولیس کو حکم دیا, جاؤ اور ساروں کو پکڑ کر میرے دربار میں ان کو کیا کر دو, پیش کر دو. موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں, ساتھ میں قوم والے چلتے ہیں, چلتے 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 کہاں پہنچ جاتے ہیں, سمندر کے کنارے, سامنے بحر قلزم ٹھانٹے مارتا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو فرعون کی فوج بھی پہنچ رہی. موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یوں سمجھ لیجئے
چکی کے کیا ہوتے ہیں؟ 2 پارٹ ہوتے ہیں، یہاں پر بھی، بیچ میں اب یوں سمجھ لو کہ پسنا باقی ہے، سامنے سمندر، پیچھے دشمن، ادھر سے بھی راستہ بند، ادھر سے بھی راستہ بند، کہیں راستہ کھلا نظر آ رہا ہے کیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کے لیے بند راستوں سے ہی راستے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھا کن لوگوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے وقت کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ آیت آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر کیا کہا تھا؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، یاد رکھنا۔ یعنی وعدہ تھا وقت کے نبی کے ساتھ، کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مدد کا، سپورٹ کا۔ اب یہ ان کے ذہن کے اندر ہے، کس کے؟ وقت کے نبی کے۔ ان کا تو کامل یقین ہوتا ہے، لیکن یہ جو ان کی باتوں پر ایمان لانے والے، ہر طرف سے راستے جب بند نظر آئے تو ان کا ایمان کیا ہو گیا؟ ڈگمگا گیا، صبر ان کا جاتا رہا، جواب دینے لگا، کیا کہنے لگے؟ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ اب جب سامنے دیکھا سمندر، پیچھے دیکھا اتنا بڑا جمع غفیر دشمنوں کا ہتھیار سے لیس، آسانی سے ہم پکڑے جا سکتے ہیں، کیا کہا؟ دیکھتے ہی اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن وہاں پر جیسے انہوں نے یقین کے ساتھ کہا تھا، کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، کہ ہم پکڑے گئے، اس سے بڑے یقین کے ساتھ اللہ کے وعدے پر یقین ہے وقت کے نبی، کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کا لفظ کیا آتا ہے؟ ہرگز نہیں، امپاسبل، ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ان بند راستوں سے راستہ کھولے گا، پریشان مت ہونا، ہے میرا رب میرے۔ اپنے اوپر نہیں کہا میں ہوں تم کو بچانے والا، کہا کیا؟ جیسا آج کل اگر ذرا بھی سہولت ہو جائے گھبرائیے مت، میں ہوں نا، میں بچانے والا، میں ساتھ دینے والا، پیسہ ہے، طاقت ہے، قوت، نا۔ نبی نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب ہے سیہدین، وہ کیا کرے گا؟ راستہ جو بند نظر آ رہا ہے وہاں سے راستہ کھولے گا۔ فَأَوْحَيْنَا، اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے، إِلَى موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، جیسے ان کا یقین تھا، اس یقین کو پھر یقین کو جو وعدہ تھا اس کو یقین کے ساتھ بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، میرا وعدہ ہے نا اس کو میں جو پکا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کیا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان اضرب بعصاک البحر۔ اب یہ جو سمندر ہے، اگر ظاہراً دیکھا جائے تو اگر کوئی لکڑی مارے گا تو اس میں راستے بن سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے کہا، حکم دیا کہ ماریے آپ لکڑی سمندر کے اوپر۔ اگر کمزور ایمان والا ہے، کیا اللہ حکم دے رہا؟ سمندر پر میں لکڑی ماروں تو کیا تھوڑے سے چھینٹے میرے ہی منہ پر اڑیں گے، اور آگے کیا ہو سکتا ہے؟ مار دیا اللہ کا حکم آتے ہی، فنفلق، پھٹ گیا سمندر، 12 راستے کھل گئے۔ 12 راستے کیا؟ بہت بہترین شیشے والی دیواریں بن گئی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ چلو اب دشمن کے سامنے یہ آسانی کے ساتھ، جیسے ہم کسی برج کے اوپر، بحرین کے برج سے گزر رہے ہیں، نظارے کرتے ہوئے بڑے خوشی سے گزر رہے ہیں، یہ آسانی کے ساتھ اللہ کے بندے وقت کے نبی اور ان کے ماننے والے گزر گئے، اور اس کے عکس جب پیچھا کرتے یہ اندر آ گئے، اللہ نے حکم دیا، اور وہی سمندر جو ان کے لیے راستہ بنا ہوا تھا، ان کے لیے ڈوبنے کا، ہلاکت کا کیا بن گیا؟ سبب بن گیا۔ تو توکل یہ ہے کہ بند راستوں سے بھی راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ یہ تو میں نے ان کی مثالیں دی، یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں، جب تک ہم بحیات ہیں ایسا یقین ہمارا ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہم کو بھی کہیں یار اب تو نظر نہیں آتا کہ میرے ساتھ کچھ بھلا ہو، ہر جگہ سے یہاں بھی گیا، وہاں بھی گیا، یہاں بھی یہ، اب تو لگتا ہے کہ میرا کچھ ہونے والا نہ ہوگا۔ اگر توکل حقیقت میں اللہ پر ہوگا،
ایسے راستے کھولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سوچ سکتے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دے گا. اگر تقویٰ صحیح ہوگا, توکل اللہ کی ذات پر کامل ہوگا, تو پھر سوچ نہیں سکتے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. یہ تو مثالیں ہیں, لیکن انہی مثالوں کو سامنے رکھ کر مجھ کو اور آپ کو زندگی گزارنا ہے. ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے پتہ ہے؟ انبیاء ہیں. کون ہیں؟ ان کے ماننے والے صحابہ ہیں. کون ہیں؟ تابعین ہیں, تبع تابعین. ہمارے اسلاف ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. ان کی زندگیوں کو دیکھ کر زندگی گزارنا ہے. لیکن آج ہم الٹ کر رہے ہیں. آج ہمارا آئیڈیل کوئی غیر بنا ہوا ہے. اگر ذرا سا وہ مشہور ہو جاتا ہے, کوئی کھلاڑی ہو, کوئی سیلیبریٹی ہو, کوئی ایکٹر ہو, ہم ان کو, جبکہ اگر ان کے پیچھے چلیں گے, اللہ اگر ان کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہے, آخرت میں بربادی, اگر ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو ہم بھی ہلاک ہو سکتے ہیں. الگ بات ہے کہ اگر مرنے سے پہلے ایسوں کو بھی اللہ ہدایت دے کر دنیا سے اٹھا لے, وہ الگ بات ہے. ورنہ ظاہری طور پر اگر کسی مشرک کے پیچھے, کسی کافر کے پیچھے جائیں گے تو کیا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم کا معاملہ ہو جائے گا. تو پھر توکل کیسا؟ ہر جگہ سے ہم کو جب راستے بند نظر آئیں تو توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. تیسری بات وہ کیا ہے؟ مومن جو ہوتا ہے نا, چاہے جتنے ہی خطرات کیوں نہ ہو, چاہے جتنے ہی خطرات کیوں نہ ہو, خطرات کے اندر گھرا کیوں نہ ہو, وہ بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے. جو مومن نہیں ہوتا وہ خطرات سے گھبراتا ہے, اور جو مومن ہوتا ہے وہ بے خوف ہو کر جیتا ہے. اور یہ بے خوفی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا توکل کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر. کوئی خطرہ نظر نہیں آتا ہے, کوئی بھی. مشرکین کا تسلط کیوں نہ ہو, کافروں کا تسلط کیوں نہ ہو, ان کی حکومت, ان کی حکومت, یہ وہ کچھ بھی ہو, کیسے ہی خطرات کیوں نہ ہو, اگر حقیقت میں توکل اللہ کے اوپر ہے وہ بے خوف رہتا ہے. ارے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اگر اللہ کو منظور نہیں, اور ساری دنیا والے مل کر اگر ہمارا بال بقا کرنا چاہیں, کر سکتے نا؟ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے ان کے لیے بھی وحی ہو گئی کہ آپ ابھی مکہ چھوڑ کر کہاں چلیے؟ مدینہ کی طرف. واقعہ بہت لمبا ہے, میں واقعہ نہیں بتانا چاہتا ہوں. ہجرت کا واقعہ. کون چلے تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دو آدمی راتوں رات چلے اور جا کر غار ثور کے اندر کیا کیا؟ پناہ لے لی. دشمن تعاقب کرتے ہوئے, پیچھا کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ بالکل ہی غار کے دہانے پر. ابھی ایسا لگے گا کہ تھوڑی دیر میں یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ پکڑے جائیں گے. اور یاد رکھ لیجئے, وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے قدموں کو بھی دیکھا. کن کے؟ کفار کے. اوپر چڑھ گئے وہ غار کے اوپر. اگر وہ قدموں کے نیچے دیکھ لیں گے تو آسانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نظر آ سکتے ہیں. انہوں نے دیکھا نہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم گئے. دشمن کہاں؟ اوپر ہی پہنچے ہیں. خالی ایک نگاہ کی ضرورت ہے. جہاں نگاہ پڑی ہم تو دونوں چلے گئے. دیکھیے یہ بھی نبی ہوتے ہیں کہ کیسے ان کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ کی بخاری کی روایت ہے یہ, اور قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر بتاتا ہوں. سب سے پہلے بخاری کی روایت سنیے. اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا ما ظنک, تمہارا کیا گمان ہے, کیا خیال ہے, ذرا مجھے بتا دو. باثنین, دو ہیں آدمی, ثالثہما اللہ, تیسرا جن کا اللہ ہو. دو آدمی ہیں, یہ نہیں خالی مثال دے رہے ہیں ان کو. دو آدمی, اور دو کون تھے وہ؟ حضرت ابوبکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن کا تیسرا اللہ ہو, ان کا کیا کوئی کچھ کر سکتا ہے کیا؟ ذرا تم ہی بتا دو. فوراً کہنے لگے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, نا, جن کا تیسرا اللہ ہو ان کا کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اور یہ قرآن کی ابھی آیت ہم دیکھتے ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب دونوں کہاں تھے؟ غار کے اندر تھے, اور دشمنان اسلام بالکل غار کے دہانے پر پہنچے تھے پکڑنے کے لیے. کیا کہا؟ جب ساتھی نے کہا اذ یقول لصاحبہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمات پر کہ اب ہم پکڑے گئے, کیا کہنے لگے اپنے ساتھی سے؟ لا تحزن
لا تحزن، غم مت کرنا، پریشان مت ہونا، ان اللہ معنا. یہ ہے خوف اور خطر کے عالم کے اندر بھی بے خوفی، گھبراہٹ ہی نہیں ہے، گھبراہٹ ہے ہی نہیں ہے. اگر گھبراہٹ ہوتی، پریشانی ہوتی تو پھر ان کے بھی کلمات وہی ہوتے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کلمات تھے کہ ہاں صحیح فرمایا میرے دوست، اب تو ہم مارے جائیں گے. لیکن نہ، ایسا نہیں ہے. جس کا اللہ پر 100% توکل رہتا ہے وہ خطرات کے عالم میں بھی بے خوف ہو کر کیا کرتا ہے؟ جیتا ہے. ایسے ہی ایک اور ہے نقطہ توکل کے تعلق سے. جس کے پاس توکل نہیں ہوتا وہ طرح طرح کے اوہام کے اندر مبتلا ہوتا ہے، توہمات کا شکار ہوتا ہے. اور اگر توکل ہوتا ہے تو اوہام کی زنجیروں سے وہ کیا کرتا ہے؟ توکل اس کو آزاد کرتا ہے. یہ کیا آپ بتا رہے ہو؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آپ ایسے ہی کہو گے نا. دیکھیے میرا اور آپ کا اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ جہاں گھر سے کسی کام کے لیے نکلے تو اگر سامنے سے بلی گزری تو بلی نے میرے راستے کو کاٹ دیا. صاف بات ہے نا؟ یہ بدعقیدگی ہے. اگر اللہ پر بھروسہ کر کے دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی ہے سبھی جانتے ہیں. گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا جملہ ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت، نہیں ہے قوت، یعنی تمام چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں. یہ کہہ کر نکل رہا ہے، خالی زبان کی جمع خرچی ہے. اور وہاں بلی راستے سے گزری، کتے نے چلایا، الو نے چلایا، یا کوئی ایسے آدمی کو ارے تیرا منہ دیکھا اب پتہ نہیں میرا دن صحیح گزرے گا. آپ کو ہنسی لگتی ہے. یہ کیا ہے؟ توکل بھی حقیقت میں اللہ کی عبادت. توحید الوہیت کی آپ مثالیں دیکھیں گے تو مثالوں میں بڑے بڑے محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے. ایک اللہ کے الوہیت کے تعلق سے جب مثال دی گئی ہے توکل ہے، دوسرے نظر و نیاز ہے، تیسرے قربانی ہے، چوتھے دعا ہے. یہاں آ کر ہی آدمی ڈگمگاتا ہے. اللہ کے پاس مانگنے کے بجائے اوروں کے پاس، یا اللہ کے پاس مانگتا ہے اوروں کے سہارے سے. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. اگر سہارا وسیلہ دینا چاہتے ہو اپنے نیک اعمال کو دے دو، یہی کافی ہو جائیں گے. اللہ کے نام کو دے دو. اوروں کو، ایروں غیروں کو کیوں لاتے ہو جن کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو جب توکل حقیقی آتا ہے تو اس طرح کے توہمات کی زنجیروں سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ وہ آزاد کرتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، ورنہ جکڑا رہتا ہے. ہر کام کے اندر ڈاؤٹ کا شکار، شک ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ نہ. حقیقت میں اگر توکل اللہ کرے ہمارے اندر آ جائے، یہ عبادت صحیح معنی میں ہم کرنے والے ہو جائیں. بولتے تو بہت ہیں، بولنے والا سب سے زیادہ یہاں پر محتاج ہے. اللہ کیا کہتا ہے توکل کے تعلق سے؟ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ اوہام پرستی سے آزاد کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پھر کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کہتا اللہ. اس کے علاوہ کوئی وہ نقصان ہٹا ہی نہیں سکتا. اللہ آپ کو نقصان دے، سارے مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھ لیجئے، اگر وہ تکلیف ہٹا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہی ہے. اور ایسے ہی آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ. اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تم کو نفع دینا چاہتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اس کے فضل کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا. ساری دنیا والے مل کر پھر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہم لا مانع لما اعطیت. نماز کے ولا معطی لما منعت. لا مانع، اللہم لا مانع لما اعطیت. جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی، اور کوئی دینے والا نہیں. لما منعت، جس کو تو روک دے. اللہ کے روکنے والے کو، اللہ جس کو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور اللہ جس کو دے دے اس کو کوئی روک. بس یہی ہے اس کا مطلب. اور یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الطیرہ شرک. بدشگونی کہتے ہیں نا، بدشگونی، یہ نحوست کی میں نے ابھی بات کی نا، یہ شرک ہے. اس طرح بدشگونی لینا،
کیا اس نے راستہ کاٹا، اس نے راستہ کاٹا، اس کے چلانے سے یہ ہوگا، ہمارے یہاں موت اس کی وجہ سے ہوئی، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا، یہ بدشگونی ہے، اور یہ بالکل کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما منا، ہمیں بھی ایسا ہی نہیں تھا، ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ کہنے کا مطلب کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا؟ کہ ہمارے اندر بھی کچھ ساتھی تھوڑا بہت ان کا بھی کیا ہو جاتا تھا؟ معاملہ ڈگمگا جاتا تھا، لیکن کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ پر توکل کی وجہ سے وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ ختم کر دیتا تھا۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی جب اس طرح معاشرے کے اندر ہوتا ہے، تھوڑا سا وسوسہ شیطان ہمارے بھی دل و دماغ کے اندر ڈالتا تھا، لیکن ہمارا توکل اللہ کی ذات پر، تو وہ وسوسہ جاتے رہتا تھا، پھر وہ وسوسہ ہم کو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یؤذینی ابن آدم، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ابن آدم کیسے تکلیف دیتا ہے؟ کہتے ہیں یسب الدہر وانا الدہر، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، اور حقیقت میں زمانے کا مالک اور خالق میں ہی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں نا فلانا دن، بدھ کا دن، فلانا دن، فلانا سفر کا مہینہ، فلانا ٹائم، فلانا وقت، یہ اس طرح جو برا بھلا کہنا، وقت کو برا بھلا کہنا، ٹائم کو برا بھلا کہنا، دن کو برا بھلا کہنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو کہ زمانہ برا ہے، نہ، اگر تم کہو گے کہ زمانہ برا ہے تو تم نے مجھ کو گالی دی۔ زمانے کے اندر جو کچھ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، زمانے کے اندر جو کچھ ہوتا رہتا ہے، وہ میرے کرنے سے ہوتا ہے، میرے حکم سے ہوتا ہے، تو لہٰذا تم زمانے کو گالی دو گے تو کس کو گالی دو گے؟ مجھ کو گالی دو گے، ایسا مت کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم اس طرح کی حرکات کر کے، اس طرح بدشگونی لے کر کے مجھ کو کیا کرتا ہے؟ تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کی ذات کو ہم تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ سمجھا رہا ہے، تمہاری اس طرح کی حرکتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، ایسا مت کرو، باز آ جاؤ۔ آخری بات، اور یہ اس کے تعلق سے بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ روزی اور رزق کا معاملہ ہے۔ شریعت نے روزی کو بھی توکل کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن یہاں مطلب کچھ اور لیا جا رہا ہے، مطلب کچھ اور ہے۔ بعض لوگ کیا ہے توکل کا مطلب سمجھتے ہیں، چلو مسجد کا کونا پکڑ لو، چلو مسجد کا کونا پکڑ لو اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، نمازیں پڑھ کے آسمان سے طبق اترتے رہیں گے۔ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایک پہلو کو اپنا لیا اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک پہلو ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، دعائیں مانگنا، اللہ سے مانگنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، لیکن دوسرا پہلو محنت بھی ہے، جد و جہد بھی ہے۔ بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے، میں اور آپ تو انسان ہیں، اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں، دل و دماغ دیا ہے، اتنی بڑی بدھی دی ہے۔ یہاں جانور کو لے لیں، خالی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اگر واقعی ہم سمجھدار ہیں، اس حدیث کی روشنی میں توکل کا مطلب ہم سمجھ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اس حدیث کے کیا فرماتے ہیں؟ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ کی ذات پر کما حق، جیسا کہ اس کا حق ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا، تم اگر اللہ کی ذات پر ایسے ہی کما حق بھروسہ کرو گے، لرزقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو روزی دے گا، کما یرزق الطیر، جیسا کہ کیا کرتا ہے؟ پرندوں کو دیتا ہے۔ اور پرندے کیا کرتے ہیں؟ کونا پکڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کما یرزق، تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح اٹھ کر نکل جاتے ہیں، خالی پیٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کو معلوم نہیں کس سمت جانا ہے۔ پرندہ اڑتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ ہم کو آج مشرق کی طرف جانا ہے کہ مغرب کی طرف جانا ہے، شمال کی طرف جانا ہے، جنوب کی، کہاں روزی ہے کیا اس کو پتہ نہیں، بس اللہ کے بھروسے پر اڑ کر چلا جاتا ہے۔ شام کو جب آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، محنت بھی کیا، توکل بھی کیا، نکل گیا، پیٹ بھرا آیا، چونچ میں اپنے بچوں کے لیے بھی روزی لے کے آتا ہے۔ یہ ہے توکل کا مطلب۔ یہ دونوں پہلو آ گئے، آپ کو محنت بھی کرنا ہے، کوششیں بھی کرنا ہے، اور پھر اللہ پر بھروسہ۔ یہ نہیں، بعض تو ایک پہلو کو اپناتے، وہ کون سا؟
جب تھوڑا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو روتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ مدد کرنے پر 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 دکانیں ہو جاتی ہیں، ذرا جیب بھر جاتا ہے، تو پھر وہاں پر جو پہلا پہلو اپنایا ہوا تھا وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور صرف اپنی محنت پر یہ اکڑنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے کیا، یہ سب میرا ہے، ایسا لگتا ہے یہی لے کے آیا ہے، آسمان سے بھی توڑ کر لایا ہے، زمین سے بھی کھود کر لایا ہے۔ نہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے جتنا بھی اللہ دے، بھروسہ اللہ پر ہی اور اللہ کی طرف ہی ہمارا دھیان ہونا چاہیے، اور پھر محنت چھوڑ کر کونا بھی نہیں پکڑنا ہے۔ دونوں چیزیں یہ پرندے کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی ہے، ان دونوں پہلوؤں کو اپنانا ضروری ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، غلط توہمات کے شکار ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا حق مجھ کو اور آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعات سے، ہر طرح اور ہر قسم کی خرافات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، ایمان کے اندر تقویت عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے تو ایمان پر آئے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔